صلاۃ السلام، اس کے بعد دعا ہوگی. صرف حضرت کو راستہ دے دیجیے، تشریف رکھیے. آپ تمام مہمان تشریف رکھیے، محفل کے نظم کو برقرار رکھیے. آپ تشریف رکھیے، صرف راستہ دے دیجیے. بیٹھ جائیے اپنی جگہوں پر، بیٹھ جائیے. محفل چلتی رہے گی، محفل کے نظم کو خراب نہ ہونے دیں. آپ تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے. بیان کے دوران شاہ فیصل ٹاؤن کی وزیرواں مجلس علماء رسول شاہ فیصل ٹاؤن کے سینئر رکن محترم جناب مولانا سید ریاض اشرفی صاحب تشریف لائے. ان کے ساتھ پیر طریقت مفتی ساجد محمود نقشبندی اشرفی صاحب تشریف لائے. انہیں کے ساتھ حضرت علامہ صادق نقشبندی صاحب تشریف لائے. حضرت علامہ سجاد سیادی صاحب تشریف لائے. میں آپ تمام کو دل کی عطا گہرائی سے خوشامدید کہتا ہوں. اور ہماری اس مذہب میں پیر طریقت پیر سید اطہر علی ہاشمی صاحب جدہ مجموعی تشریف لائے. میں آپ کو بھی خوشامدید کہتا ہوں. مختصر اعلان کے بعد انشاءاللہ پیر صاحب منقبت بھی اور سلام السلام بھی انشاءاللہ پیش فرمائیں. حضرات کے آسمان کیجیے کہ حضور قبلہ سے مرجع صاحب بنالیہ کے مختلف خطبات و تقاریر کو ایک دوست نے تحریری طور پر لکھا ہے اور فیضان سلاسل کے نام سے وہ کتاب چھپ چکی ہے. الحمدللہ تعالیٰ باہر ایک اسٹال پر یہ کتاب یہاں پہ موجود ہے. جاتے ہوئے آپ دوست و احباب ضرور دیکھتے جائیے، اپنے گھروں میں رکھیے. حضرت صاحب کی تقاریر سے فیضیاب ہوں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. ہاتھ پکڑا ہے تو تاش نبھانا، ہاتھ پکڑا ہے تو تاش نبھانا. سب دوست کہتے ہیں اس لیے کہ غوث پاک جو ہے وہ صرف قاریوں کے پیر نہیں ہے، وہ تو پیرانے پیر ہیں. آپ بھی کہہ لیں ہاتھ پکڑا ہے تو تاش نبھانا، ہاتھ پکڑا ہے تو تاش نبھانا. اب کسی حال میں دامن نہ چھڑانا، اب کسی حال میں دامن نہ چھڑانا. نسبت حلقہ بگوشی کا بھرم رکھ لینا، نسبت حلقہ بگوشی کا بھرم رکھ لینا، نسبت حلقہ بگوشی کا بھرم رکھ لینا. اپنے دربار مجھے بھی تو بلانا، اپنے دربار
رگ میں سمانا یاد بن کر میری رگ رگ میں سمانا اب کسی حال میں دامن نہ چھڑانا تیرے جلووں سے تو کتنے شبستان بزرگ داتا صاحب، بزرگ خواجہ صاحب، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، تمام مشائخ کے چراغ اپنے اپنے ہیں، لیکن سب میں تیل غوث پاک میں ڈلا ہوا ہے۔ تیرے جلووں سے تو کتنے شبستان تیرے جلووں سے تو کتنے میرے دل میں بھی وہی شمع جلانا میرے دل میں بھی وہی شمع جلانا دل میں بھی وہی شمع جلانا
سب دوستوں آپ تشریف رکھیں. جیسا کہ آپ نے حضرت کے خطاب کے آخری جملے میں سنا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیعت اور حضور کا وسیلہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن ہم حجت میں نہ رہیں پھر روشنی کے سائے میں رہیں. حضرت تشریف لا رہے ہیں، گزارش کریں گے انشاءاللہ اجتماعی توبہ کے ساتھ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ میں ہم سب کو شامل فرمائیں. آپ بتا سب تشریف رکھیں. اعلان سماعت فرمانے کہ بچہ دیکھیے وائٹ کلر کے ایک شلوار پہنا ہوا ہے، وائٹ ٹوپی ہے اس کے سر پر. یہ بچہ آپ اللهم آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمد والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين لا تذرنا فردا وأنت خير الوارثين. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة الكلام المجيد والفرقان الحميد. اللهم بارك في ديننا وإيماننا وأعمالنا وأقوالنا بحقك وحق ذاتك وصفاتك ونبيك يا كريم يا قادر يا مقتدر. اللهم يا ربنا يا ربنا لك قلوبنا بنور معرفتك يا رحمن. اللهم يا ربنا ارزقنا حبك وحب حبيبك الكريم واجعلنا من الصالحين والحقنا بالصالحين يا ارحم الراحمين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا شافع الأمراض اشف مرادنا يا قاضي الحاجات في حاجاتنا يا مجيب الدعوات في دعواتنا یا کریم یا کریم یا رحمان یا رحیم. ہم سب کی حاضری کو اپنی طرف سے قبول فرما. یا اللہ کریم کلمات ایمان مسلمین مولا اپنے کرم اپنی عنایت کے فضل سے ان کا نور و اجر و اثر عطا فرما. ہماری زندگیوں کو مصروف زندگی بنا، بندگی والی زندگی عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی عقیدت و محبت و سنت کی پیروی عطا فرما اور یہ کاملین کی صحبت و عصمت سے نصیب فرما. یا اللہ کریم اس ساری محفل سے جانے والوں آنے والوں سب کی مغفرت فرما. ہماری دعاؤں التجاؤں تمناؤں کو قبول فرما. مشکلات آسان فرما. بیماروں کو صحت عطا فرما. قرضداروں کو نجات عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. برسات روزگاروں کو رزق برکت دے. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں فرمانبردار و صالح بنا. کریمہ اپنے کرم اپنی عنایت اپنی فضل سے پیر عبدالغفور صاحب کی والدہ محترمہ علی ہیں، اللہ سے صدا فرمائے. جتنے بزرگ بیمار ہیں ہمارے ماں باپ اساتذہ مشائخ خصوصاً حضور سجیدی و محبوب حضور سے خداری قاضی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کو عمر خضری عطا فرمائے، صحت درستی عطا فرمائے، عافیت و خیر عطا فرمائے. آپ کے فضل و برکات سے ہم سب کو ہمیشہ مستفیض فرمائے. یا اللہ اپنے کرم اپنی عنایت اپنے فضل سے ایک ایک سانس اسلام پر گزارنے کی توفیق عطا فرما اور جب موت آئے تو ایمان و عافیت و شہادت کی موت عطا فرما. اللہم آمین یا ربنا آمین. تقبل دعانا و دعا ما اوصانا بحبیبک الکریم. کچھ رگالیدان کی حمید جناب راشوی صاحب جو فرمائے توبہ کے لیے تو نہیں توبہ کرتا. آپ حضرات بھی توبہ کریں. جو جہاں مرید ہو اپنے مرشد کا خیال کریں.
جو مرید ہونا چاہتا ہے بعد میں ایک کہنا آپ کو بھی رحمت مجھے بھی رحمت اور پھر یہ نشان رہی کہ یہ میرا مرید ہے وہ تو پھر عادت وقت کے ساتھ پتہ چلتی ہے کہ ہمارے مطلب صاحب آئے میں دیکھوں گا یہ ہمارے استانے کے سردار نشیر ہماری تراجل کا ہے بڑی صاحب بڑی بڑی ہستیاں کچھ شاہ صاحب زیادہ تقدم بھی غلط ہو جاتا ہے میں تقدم نہیں کرتا لیکن میں صرف اتنا بتا دوں کہ میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں یہاں ماشاء اللہ اور اللہ صاحب اور مولی شریف چورا شریف تو بہت آج بڑی خوشی ہوئی ہے اور بڑے ساتھی اور سب ایک ہے سب ایک ہیں تو میاں صاحب کہتے تھے کہ ہاں چار نام یہ نظر آ رہے آگے ایک ہے نا تو آگے جا کے سب ایک اور یہ اللہ نفس واحد ہے اس کی پہچان کے لیے اپنے اپنے خیموں اپنے اپنے بزرگوں کے ساتھ سب جمع ہوں گے اور کوئی عام آدمی یہ سوچتا ہو کہ مدینے میں گروہ کا تو قرآن میں سورۃ الزمر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ لوگ گروہوں میں اٹھائے جائیں گے کوئی لوگ مدد بالکل اور ناصر امام بھی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان کے ساتھ اٹھائیں گے جن کی وہ پیروی کرتے تھے تو اب اچھے یا برے جن کی بھی جو پیروی کرے گا اس کے ساتھ ہی وہ اٹھے گا اور دعویٰ بھی ہو پیروی کا دعویٰ بہت ہے نا لیکن مرید ہونے کا عبادت کا محبت کا عقیدت کا دعویٰ اور دعویٰ دلیل چاہتا ہے وہ ان کے نقش قدم پہ چلنا علی کہنے سے بے وجہ نہیں ہوتا علی کے نقش قدم پہ چلنے سے وجہ ہوتے ہیں کسی بھی امام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی تعلیمات پر حد الوسع کوشش کی جائے اور پیر کا مثال ہو جائے تو بھی رات کو ان سے ہاتھ ملا کے سونا چاہیے ایک ہاتھ کو اپنا ہاتھ اور ایک ہاتھ کو اپنے مرشد کا ہاتھ سمجھ کے دونوں ہاتھ ملا کے سونے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے یہ کوئی نیا کلمہ نہیں ہے اللہ اکبر حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ فرمایا اللہ اکبر اللہ نے حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرما دے اللہ توبہ لیکن مراد سارے مدافین ہیں مرید ہو ایک جگہ رات کو سوتے وقت تصور کر کے کہ یہ میرے مرشد کے ہاتھ ہے میں توبہ تجدید کر رہا ہوں پیروں کو یاد کر کے بچوں شادی بیاہ میں جاتے ہو کھیلتے ہو تو ماں باپ نظر رکھتے ہی رکھتے ہیں اگر ہاتھ سے باہر جانے لوگوں کو کون ہماری کہاں جا رہے ہو ادھر آ جاؤ کیا بات تو جو اپنے پیروں کو یاد کر کے سوتا ہے آپ بھی ادھر ادھر دور لگے گا تو پیر کو کر لیتا ہے رہو کہاں جا رہے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ سنت تو مجھے پیرو کر دے عالم ہونا تو بہت بڑی بات ہے اب تو یہ ہلکی پھلکی باتیں جو ہے نا جماعت کرنے باتیں ہیں اللہ اکبر اب تو سنتے کی طرح بھی نہیں ہے جو اپنے مالک کے مویشی کو پہچانتا ہے ایسے جاتی ہے نا نئے میں نانے کوئی کبھی کنارے بیٹھا پریشان ہو تو بھول کر کے آتی ہے جو نہیں آئے تو اس کے پاس جا کے بھوکتا ہے لے کے آتا ہے اور اتنا پہچانتا ہے کہ کون سی بھینس میرے مالک نے رکھی ہوئی ہے کون سی بیچ دی ہے اتنا جانتا ہے ہم تو اتنا بھی نہیں جانتے حضور کے امتی کو بھی نہیں پہچانتے اللہ اکبر بادشاہ بات کروں کر بلا رہے فرماتے مجھے کچھ نہ کہو میں قیامت میں سے اتنا سننا چاہتا ہوں کہ یہ حضور کا امتی ہے
نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فیضان اولیاء. اس بچے نے صرف نعرہ تکبیر لگایا اور چپ ہو گیا. وجہ یہ تھی نعرہ سچا تھا. اس نے یہ سوچا نہیں تھا کیا لگاؤں گا. روح غالب آ گئی جسم پہ بس. اللہ اکبر. اور روح ایسی غالب آتی ہے، روح ایسی غالب آتی ہے کہ جسم روح کا تابع ہو جاتا ہے. جسم جو ہے وہ روح کا تابع ہو جاتا ہے. ابھی کسی پہ ہلا دے دو یہ کس طرف بن جاتا ہے، روح رب بن جاتی ہے. جسم اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگ جاتا ہے، پالنے والی بن جاتی ہے. روح جسم کو پالنے والی بن جاتی ہے اور جسم جو ہے وہی کرتا ہے جو اس کی روح کرتی ہے. تو یہاں ماہانہ جو درس ہوگا جب آپ اس میں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی ٹوٹی پھوٹی باتیں ہوگی کہ باتیں تو ٹوٹی پھوٹی ہوں، ہم ٹوٹے پھوٹے نہ ہوں. تو اس وقت میں توبہ کلمات اپنے لیے پڑھ رہا ہوں. پہلے اپنے لیے آپ پڑھیے جس سے ارادت اور اپنے پیر مرشد کو یاد کرے ان کے ہاتھوں میں. اور جو ہونا چاہتا ہے اپنے سلسلہ ہمارا سلسلہ چاروں سلسلے آدھیا کشتیاں لکھمندیہ صحبت سب سلسلے اور وہ سلسلے بھی جو سلسلے نہیں ہیں لیکن فیضان جاری ہے الحمدللہ الحمدللہ. اور وہ دو سلسلے ہیں، ایک وارسی ہے اور ایک تاجی ہے. سلسلے ہیں سلسلے نہیں ہیں، بڑے زبردست سلسلے ہیں. آج کی وارث پاک سے کسی نے پوچھا آپ مرید کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا مرید ہو کے کیا کرے گا؟ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرا ہے. مرید ہو گئے جو کبھی پلٹ کے نہیں آئے. اللہ اکبر. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اور تعظیم بابا کا اپنا رنگ. یہ دو بزرگ اپنے رنگ کے گزرے ہیں. جس پہ نظر ڈال دی وہ لوح محفوظ دیکھنے لگا. اللہ اکبر. تو ان سارے بزرگوں کو سلام ہو. اور اس وقت چھوٹے بچے ہوں بڑے ہوں میری بہنیں ہوں استغفار و کلمات میرے ساتھ پڑھ لیجیے گا اپنے سلسلے کی نسبت کو کمی کرنے کے لیے اور داخل ہونے کے لیے. تو کر لیں توبہ اور پڑھ لیں اور آئندہ کی محفل میں شکلہ لے لیجیے گا. باہر اسٹار میں شکلیں بھی رکھے ہوئے ہیں، کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں، حضرت کی نبوت خزانے رکھے ہوئے ہیں. ضرور لے کے جائیے. اور بھی آپ کو یہ کتاب اچھا جی وہ فیضان سلاسل جو ہے وہ حضرت کا مضمون ہے وہ پڑھنا چاہیے. اپنے گھر میں رکھیے. اور ضرور خزانے ہیں، بتائی کتابیں ہیں، ہمارے شرح ہے. اور میں تو اپنے سب لوٹ لے گے. میں تو کہتا بھائی کوئی مرید ہو نہ ہو کتاب لے لے پڑھے. اس میں تو اللہ کلام ہے تو پڑھو، فائدہ تو دے گا. اور اگر قسمت چاہتے ہو تو پھر تعلیم نام وغیرہ لکھ کے تو پھر سبق کروا دینا یا دے دینا. میں جاؤں گا تو میں دستخط کر دوں گا. میں جو ہاشمی صاحب کو ان سے دستخط کروا دیں. آسان نبی صاحب سے دستخط نام پہ تعلیم پہ یہ کائے گی. یہ مرید ہونا تاریخ نام یہ لکھنا یہ کیا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے مرنے کے بعد تم ساری تاریخیں بھول جاؤ گے. ایک ہی تاریخ یاد رہے گی، توبہ کی تاریخ. یا اللہ فلاں تاریخ میں مرید ہوا تھا اس سے پہلے کا مجھ سے نہ پوچھیے. کیونکہ سرکار نے فرمایا طالب العلم بھی کم اندازہ بنا ہو کا مقام. سرکار میں توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. یہ حضور نے فرمایا. اور اللہ تو اللہ ہے نا. اللہ نے فرمایا
جو یہ گناہ کرے گا یہ گناہ کرے گا اور معاشی جنت میں جائے گا عذاب بڑے کر نہیں ہوگا. کیونکہ فرمایا اللہ من تابا نہیں لیکن توبہ کرے وآمنا وعمل صالح فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. یہ قرآن ہے. اللہ نے فرمایا کہ سارے گناہ کر کے بھی کوئی توبہ کرے تو میں اس کے گناہوں کو بھی نیکی سے بدل دوں گا. جب تک پکڑے نہیں گئے ہو چھپے چھپے توبہ کر لو, چھپے چھپے توبہ کر لو. اور کسی کی آنکھوں میں تمہاری وجہ سے آنسو آئے ہوئے ہوں تو ان کی خدمت کرو. بیٹے بن کے ان کی ایسی خدمت کرو کہ جب قیامت میں وہ اپنے بیٹے کو یاد کریں اور تم کو پیش کیا جائے اس نے مارا تھا تو وہ باپ کہے اس نے تو میرے بیٹے سے زیادہ میری خدمت کی ہے. توبہ کر دو اور پھر حالات کو بدل دو. جب تک پکڑے نہیں گئے ہو چھپے چھپے توبہ کر دو. اور جس سے وہ چھپا لے اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا, اور جس سے وہ معاف کر دے اسے کوئی سزا نہیں دے سکتا. یا ستار غفار یا رحیم یا کریم کی کثرت کرو, لیکن آئندہ لوگوں کو مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ. یہ 2-4 دن بڑے اہم ہیں. پہلے دوسری حکومت یا فضائی صاحب اور جو حساب کتاب والے وہ بھی جانتے ہیں. تو یہ عمل والے پہلی کو ہے پہلی دوسری 2 تاریخ 2 دن ہیں. تو بہت کچھ حالات ہوئے وہ تبدیل ہو گئے. یہ سیاسی ریلیجن میں نہیں بول رہا ہوں, یہ آستانے کی بولی بول رہا ہوں. میری غلطی ہے کہ پبلک میں بول رہا ہوں. یہ غلط اس کے لیے کہ تم لوگ جاتے نہیں ہو آسانے تمہیں محبت کیسے ملے گی. اللہ نے یہ انتظام کرا دیا ہے کہ لوگ پیسے خرچ کر کے جلسہ کر کے عام آدمیوں تک وہ بات پہنچ رہی ہے تو بڑی مشکل سے پہنچتی ہے. یہ کچھ دن بڑے احتیاط کے بچوں گھر میں رہنا, ڈرتے ہوئے رہنا, چھپ کے رہنا, ایک نہیں اتنے حصے کا کام ہو گیا. ابھی تو نوجوانوں کی بات ہے. ایک محلے میں رہنے والے کچھ لوگ دوسری طرف جا رہے ہیں, کچھ جنت میں جا رہے ہوں گے تو وہ کہتے ہیں تم کیسے جنت میں جا رہے ہو, تم بھی تو ہمارے محلے میں رہتے تھے. تو کہتے ہیں رہتے تو محلے میں تھے لیکن جب ہنگامہ ہوتا تھا ہم گھر کے گھر میں آ جاتے تھے اور تم اکڑ کے باہر نکل جاتے, لوگوں سے لڑنے لگتے تھے. تو ڈرنے والے بن جائیں گے, مشرکین جو ڈرنے والے ہو کے زیادہ تیز نہیں بننا, زیادہ تیز نہیں بننا, سادہ رہنا, ڈرتے رہنا. ماں باپ کوئی دوست نہیں ہے. بہرحال آئیے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سب لوگ پڑھ رہے ہیں, میرے کان کچھ کمزور ہو گئے, آواز کم آ رہی ہے. میں اپنا مرید نہیں کر رہا ہوں بھائی, مرید کوئی کرتا نہیں ہے, مرید ہوتا ہے. وہ اپنے اپنے پیروں پر یاد ہو کے آؤ, میرے مرید ہو جاؤ, تمہارا حصہ مل گیا میں کروں گا. ایسا ہوتا ہے ماشاء اللہ. ارے یا جبارہ پڑھا کرو, ان پہ کوئی قابو نہیں پا سکے گا. بہتر تو پتہ کی دیر اتنی ہو گئی ہے, مطلب محبت زیارت ہو گئی, اللہ مجھے تربیت مل گئی. یہ سب وہ لوگ ہیں جو اپنی جگہ بہت مصروف ہیں. تو کتنے لوگ ہیں, اور سچائی کا عالم یہ ہے کہ استغفار کی آواز آ نہیں رہی. کیا تو آہستہ پڑھ رہے ہوں گے یا دل میں پڑھ رہے ہوں گے, اور اتنے بڑے بلی ہیں کہ آپ کا دل کچھ پڑھتا ہو تو میں نہیں جانتا.
پڑھنا زبان سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دل اور کوئی چیز ہے، اور عقل علم کا محل عقل ہے. جو چیز قلب ہے نا، قلب، وہ یہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ اس کا محل ہے، وہ قلب و عرش، جو عرش کے افضل ہے، عرش اللہ تعالیٰ ہے، وہ قلب جس میں اللہ کی تجلی سماتی ہے، وہ یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے. اس کا آپریشن ہو جاتا ہے، آدمی ویسے ہی رہتا ہے. دماغ بدل دو تو بدل جائے گا، لیکن یہی ہے، قلب یہی ہے. ایسا ہے جیسے آنکھوں میں نظر ہے، آنکھیں ہیں نا، لیکن آنکھ ہونا اور ہے، اس میں نظر کا ہونا اور ہے. یہ گوشت کا ٹکڑا ہونا اور ہے، اور اس میں جو قلب کی لطافت اور نور ہے وہ ہونا اور ہے. اللہ اکبر. وہ بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ کسی کے ساتھ رہنے سے جب دل سے رگڑتا ہے، ہاتھ سے حرارت پیدا ہوتی ہے. تصور شہر سے دل پہ بٹھانے سے مرشد کے پھر وہ دل بنتا ہے. میرا کیا کروں حضرت، جھوٹ بولوں توبہ کیے، جھوٹ سنوں، جھوٹ دیکھوں. اتنے لوگ بیٹھے ہیں استغفار، کچھ لوگوں نے پڑھا، کچھ لوگ چپ ہے. آپ سب اللہ سے درخواست ہے، اور یہ ڈراتا ہوں اللہ کی بے نیازی سے کہ کچھ لوگ اگر توبہ کر رہے ہوں اور کچھ نہ کریں، چاہے ان کا تعلق اس سے نہ ہو، پھر بھی پکڑ ہوتی ہے. سجدہ کرنے کو آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس کو کہا تھا؟ بولے کس کو کہا تھا؟ فرشتوں کو. شیطان کو تو نہیں کہا، وہ تو جن تھا، لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا تو اسے بھی کرنا تھا. کہا تھا فرشتوں کو، مگر وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا تو اس کو بھی کرنا تھا. اور جب اس نے پوچھا کیوں نہیں کیا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تم نے تو مجھے کہا ہی نہیں، تو نے تو فرشتوں سے کہا، کر گیا. تو وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں، اگر وہ توبہ نہیں کرتے، وہ استغفار نہیں پڑھتے، میں ان کو ڈراتا ہوں تم میرے مرید ہو نہ ہونا چاہو نہ ہو، کہیں ہو نہ ہو، تم سے پوچھا جا سکتا ہے جب دور سے توبہ کر رہے تھے اب سر تم نے توبہ کیوں نہیں کی، تم نے مجھ سے معافی طلب کیوں نہیں کی. تمام مرد حضرات بآواز بلند اور میری بہنیں آہستہ، میں دوبارہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اسلحت غمدا وخطانا سرا وعلانیہ بالذنب الذی اعلم وبالذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار القلوب وغفار الذنوب